الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، بنایا گیا ہے. ایک ان کا ظاہری جسم ہے اور ایک انسان کے اندر روح ہے. انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو آدمی اس کے علاج کی فکر کرتا ہے، اور آج اس کے علاج کے طرح طرح کے مختلف طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. مختلف طرح کے اس کے اسباب اور ذرائع پیدا ہوئے ہیں جس کے وہ آدمی اپنا کر کے اپنے جسم کا علاج کرتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ بیمار ہوں تو علاج کی فکر کرتا ہے، اور اگر آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ بیمار ہوں تو علاج کبھی کرے گا؟ وہ آدمی کو بیماری کا علم نہ ہو تو کبھی علاج کی طرف متوجہ کبھی نہیں جائے گا وہ علاج کی طرف، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم بیمار بھی ہیں. انسان جسم کے مرض کو مرض سمجھتا ہے اور اس کے علاج کی فکر کرتا ہے، جبکہ انسان کے اندر ایک دوسری چیز ہے، اور اس کی اصلاح اور اس کی صحت کے اوپر انسان کا پورے جسم کی صحت ہے، اور اس کی بیماری اور اس کی خرابی کے اوپر انسان کے پورے جسم کی خرابی ہے. مگر آج کی دنیا میں لوگوں نے اس سے غفلت برتی ہے، اور لوگ اس سے لاپرواہ ہو چکے ہیں، اور بلکہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ چیز جسم میں ہے ہی نہیں. بیمار ہونا تو دور کی بات، لوگوں نے اس کا ہی انکار کر دیا اپنے عمل سے کہ جیسے کہ انسان کے جسم میں روح اور قلب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے آدمی اس کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں کرتا، حالانکہ انسان کا جسم جس طرح بیمار ہوتا ہے اس سے زیادہ انسان کا قلب اور انسان کی روح اور انسان کا دل وہ بیمار ہے، اور اس کی علاج کی ضرورت ہے. اس علاج نہ کرنے کی وجہ سے سارا جہان فساد میں مبتلا ہو چکا، اور یہاں تک کہ انسان خود اپنے اندر بھی طرح طرح کی خرابیاں اور برائیاں پاتا ہے. یہ صرف اس کا اثر ہے کہ انسان کے اندر جو جسم کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، روح اور قلب، وہ انسان کا بیمار ہے. آدمی اگر اس روح کے اوپر محنت کر لے، آدمی اگر اس قلب اور دل کے اوپر محنت کر لے، اور وہ انسان کا درست اور صحیح ہو جائے، تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، انسان کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، اور انسان پھر ایک کامیاب انسان ہو کر کے زندگی گزارے گا. وہ بیمار ہو چکا ہے، اور اس کی بیماری کی وجہ سے انسان پوری زندگی تباہ اور برباد ہے، اور ایک دوسرے سے ہم پریشان اور بدحال ہیں. بزرگوں، اچھی طرح سمجھو کہ یہ انسان یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اس کا ایک وقت مقرر ہے
اور وقت مقرر پر یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اس تھوڑے سے دنوں کے لیے اللہ نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے، یہ اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اور اس لیے تاکہ آدمی اپنے مولا کو راضی کرے، اپنے رب کو خوش کرے۔ یہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو یاد رکھیے انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور اگر خدا ناراض ہے تو یاد رکھو بزرگوں، دوستو، کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی حاصل ہو گئی اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، تو پھر یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت اور ساری کامیابی یہ بیکار ہے، یہ مٹی ہے، یہ کسی کام کے لیے۔ اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی وہاں کی ناکامی ہے، اور اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آدمی اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے خدا کو راضی کر لے تو انسان کامیاب ہے۔ اور اگر رب ناراض ہے پھر انسان کے لیے کچھ بھی خوشی کی چیز نہیں ہے، اور انسان یہ چاہے دنیا کی ساری دولت سمیٹ لے، یہ ان کے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں دولت، پیسے اور یہ مال، اس کی بڑی حیثیت ہو گئی ہے، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگ بھی رہی ہے، اور جس کو حاصل ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابی ہو گیا ہوں۔ بزرگوں یاد رکھو، یہ مال اور دولت یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور مال اور دولت کا مل جانا یہ انسان کے کامیاب ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ اور اچھی طرح سنا اگلا جملہ، مال کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی پہچان نہیں ہے، نہیں ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت بہت ہو جائے اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، جبھی تو اللہ ان کو دے رہا ہے۔ تو یاد رکھو، یہ مال کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی پہچان اور اس کی علامت نہیں ہے۔ یہ اللہ مال ان کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ مال ان کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہوتا۔ مال اور دولت یہ اس کی پہچان نہیں ہے کہ مالک ان کا ان سے راضی ہے۔ کبھی مال اللہ ایسوں کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ مال دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نافرمانی میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ وہ آدمی سرکش ہو جاتا ہے، وہ آدمی اور زیادہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ آدمی اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنے رب سے اور زیادہ بھاگتا ہے، وہ انسان اپنے دین سے اور زیادہ الگ ہو جاتا ہے، وہ انسان خوش ہے، مگن ہے، اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ وہ انسان اپنے جرم کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اپنے جرم کو وہ بڑھا کر کے وہ بڑا مجرم بن کر کے جا رہا ہے، اور اللہ جب پکڑے گا تو پھر اللہ سخت پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ ایسے کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا بات نہیں رہے گا۔ اللہ کی پکڑ آنے کے بعد کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ مال دولت کبھی دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو اور زیادہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، اور انسان خوش ہے، مگن ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ راضی ہوتا تو اس سے پہلے جتنے دولت مند تھے دنیا میں، بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوتا، مگر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا قارون کا نام، قارون بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا نا، آپ نے ان کے بارے میں معلوم کیوں سنا ہوگا اور جانتے ہوں گے۔ آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ 40 جانوروں پر، 40 گدھوں پر ان کے خزانے کی کنجی چلا کرتی تھی، اور لدلن کے جاتے تھے لوگ ان کو لے کر کے، یہ اس کے خزانے، اس کے دولت کی پہچان تھی۔ لیکن مجھے کو آخر ہوا کیا؟ آخر یہ ہوا کہ وہ انسان مٹی کے اندر، زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور آج تک وہ دھستا چلا جا رہا ہے، اور اس کو کبھی اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ تو اگر مال ملنا اللہ کی راضی ہونے کی پہچان ہوتی تو پھر یہ سب سے زیادہ اللہ کا چہیتا بندہ ہوتا، مگر حال یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک مقبوض اور ناپسندیدہ ہے۔ مگر ایک بات بتا دو ضمن یہیں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو یہ علم واقعی اللہ کے راضی ہونے کی پہچان ہے۔
دولت کا ملنا اللہ کی رضا کی پہچان نہیں ہے، لیکن علم کا ملنا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اللہ علم صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور مال اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ علم اور خاص طور سے علم دین اللہ اسی کو دیتا ہی ہے جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اللہ اس بندے کو علم دیتا ہے، اور آگے میں پڑھ کے کہو اللہ جس بستی کو پسند کرتا ہے اللہ اس بستی میں پڑھنے پڑھانے کا طریقہ اور نظام چلتا ہے۔ یہ دینی ادارے، یہ مکتب، یہ مدرسے اور یہ مسجدوں کے نظر میں بچوں کے پڑھانے کی ترتیب، یہ بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں لگ رہا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بوری پر، چٹائی پر، پلاسٹک پر اور بہت ہی کمزور اور مسکینیت کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، دیکھنے میں کچھ نہیں لگتا ہے، لیکن بزرگوں یاد رکھو انہی کے اندر ہیرے چھپے ہوئے ہیں، انہی کے اندر موتیاں چھپی ہوئی ہیں، انہی کے اندر لال و گوہر ہے۔ کل یہی چھوٹا بچہ جو آج ہم کو حقیر نظر آ رہا ہے، مسکین نظر آ رہا ہے، کمتر نظر آ رہا ہے، کل اس میں ایسے لوگ بھی تیار ہوں گے کہ ان کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلائے گا، ان کے ذریعے سے اللہ دنیا میں انقلاب لائے گا، ان کے ذریعے سے اللہ دنیا میں بڑا بڑا کام لے گا، اور آخرت میں جب پہنچیں گے تو ان کی عزت ہوگی، ان کے ذریعے سے اللہ نہ جانے کتنوں کو جہنم سے نجات دے گا۔ آج تو معمولی دکھائی دے رہا ہے، کل ان کی بڑی عزت ہوگی، ان کی بڑی شان ہوگی، ان کا بڑا مقام ہوگا، ان کا رتبہ ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ ایک تفسیر معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل علم کو، علماء کو کھڑا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ باوجود کہ تمہارے اندر کمی تھی، کوتاہی تھی، تمہارے اندر کمزوریاں تھی، بشری کمزوری سے تم خالی نہیں تھے، مگر میں نے تم کو علم اسی لیے دیا ہی تھا کہ میں تم کو یہاں بخشنا چاہتا ہوں، میں تم کو معاف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو میں نے تمہیں علم دیا ہے۔ یہ علم نبی کی وراثت ہے، یاد رکھو۔ اگر یہ علم، یہ مال، اگر دولت، اگر رضامندی کی دلیل ہوتی تو اللہ سارے نبیوں کو مالدار بنا دیتے، مگر انبیاء زیادہ تر مالدار نہیں ہیں، کچھ نبی ہیں، مگر اکثر انبیاء فقیری، مسکینی اور دنیا کے اعتبار سے خالی ہاتھ گزرے ہیں۔ اور دور کیوں جائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ کے سامنے آ چکا، اور آپ جانتے ہیں کہ مہینوں مہینوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانے کی نوبت نہیں آتی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ اگر مال اللہ کی ہاں کوئی قیمت رکھتی تو سب سے زیادہ اپنے نبی کو مال دیتے، مگر نبی کو اللہ نے مال سے خالی رکھا اور علم دیا، اور علم سے آپ کو اتنا حصہ ملا کہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا گیا۔ علم اللہ کی یہاں پسندیدہ نعمت ہے، اور یہ نعمت جسے مل جائے اسے خوش ہونا چاہیے، اور جسے نہیں ملے اسے افسوس کرنا چاہیے کہ ہم علم سے محروم رہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں جنت میں اتنا ہی درجہ بھی ہے۔ قرآن میں جتنی آیات ہیں، علماء بیان کرتے ہیں 6666، اتنی ہی جنت کے درجات بھی ہیں، اتنی جنت کے منزلیں بھی ہیں، اتنی جنت کے مقام بھی ہیں۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقِ، تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کے، ایسے تم یہاں پڑھو، اور تمہارا آخری منزل، تمہاری آخری منزل، تمہارا آخری مقام، تمہارا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تک تم پڑھتے جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا تو جس بلندی پر پہنچ سکتا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں جہنمیوں کو نجات دیں گے، جہنم سے ان کو چھٹکارا دیں گے۔ میں بہت دن تو سوچتا تھا کہ حافظ قرآن تو 10 جہنمی کو نکالے گا، تو علماء کے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا گیا۔
صرف عالم ہے، حافظ نہیں ہے. حافظ کے بارے تو سنتے ہیں، آپ بھی سنیں گے کہ ایک حافظ 10 آدمی کو نکالے گا. تو میں بولتے سوچتا تھا اللہ یہ صرف جو عالم ہے ان کے لیے تو کچھ نہیں لکھا ہے. یہ حافظ قرآن 10 کو نکالیں گے اور ایک عالم اپنے پیچھے اپنے تمام شاگردوں کو جنت میں. جب یہ روایت میں نے سوچا تب تو خوش ہوا. اچھا علماء کی تو فضیلت زیادہ ہے. میں سمجھتا تھا کہ حافظ کی زیادہ ہے کہ حافظ لوگ تو 10 کو نکالیں گے اور عالم کے پیچھے ان کی گنتی بتائی ہی نہیں گئی ہے. فرمایا کہ جب نیک عالم کی کوئی شاگرد اختیار کر لے تو جتنے شاگرد ہیں اگر سب کے بارے میں سفارش کریں تو اللہ کہیں گے سب کو. بڑا مقام ہے بزرگوں، بہت درجہ ہے اس کا. آج ہم کو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کمتر سمجھ میں آ رہا ہے. آج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں ان کا مقام سمجھ میں آئے گا، ان کا درجہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا تھے اور ہم ان کو کیا سمجھتے تھے. وہ شیخ نے کہا نا فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك محمار. جب بادل چھٹے گا اور جب دھندلاپن ختم ہوگا، جب روشنی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ تم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے. وہ اس دن پتہ چلے گا جب اندھیرا چھٹے گا اور روشنی اور اجالا آئے گا. یہ بوڑھی ہمیں لے کر کیا کیا کرنا چاہیے. اچھا ایک بات بتا، اگر آپ بیمار پڑے تو دعا کے لیے کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو تیل پانی لے کر کس کے پاس جاتے ہیں. اگر گیا گزرا حافظ جی ہے، کچھ نہیں جانتا بیچارہ، تب بھی اسی حافظ جی سے کہتے ہیں ذرا تیل پڑ دو، پانی دم کر دو. ہے یہ بات کوئی نہیں ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ بڑے بڑے انجینئر آپ کے گاؤں میں ڈاکٹر موجود ہیں، بڑے بڑے مالدار موجود ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ کمزور حافظ جی جن کا کوئی وظائف مقام دنیا میں ہم نہیں دے پاتے ہیں، انہی سے جاتے ہیں پانی دم کرانے اور تیل پڑوانے اور تعویذ لینے. آخر کیا بات ہے؟ آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی چاہے زیمون سرار کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کو زمین اور آپ کا دل گھر لے جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی درجے میں اللہ سے ہے اور کام بنے گا اللہ سے. یہ اللہ والا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے. اس لیے رشتہ اور تعلق انہی سے قائم کرو، انہی سے کام کراؤ، شاید کہ ہمارا کام بن جائے. اور وہ جو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم میں اور دنیا کی دولت میں ریل پے میں لگا ہوا ہے، ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے بات ہماری ان سے نہیں بڑھی. اتنا تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ اب آپ سمجھیے، جس گاؤں میں، جس محلے میں اور جس بستی میں یہ مدرسے قائم ہو جائیں، مکتب قائم ہو جائیں، یاد رکھیے گا، سنیے، آنے والی بلائیں، آنے والے مصائب آلام اور پریشانیاں ان بچوں کی تلاوت سے اور اللہ کے نام لینے کی برکت سے ٹل جایا کرتی ہے. جس طرح ہم نے مثال کے طور پر کہا تعویذ ہم گلے میں پہنتے ہیں، تو یہ مدرسہ گاؤں کے گلے کی تعویذ ہے. آئے وہ سمجھ میں بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ گاؤں والوں کے لیے تعویذ ہے. اب مجھے بتاؤ اے بستی والوں، تم آپس میں اختلاف کر کے اس تعویذ کو توڑ دو گے یا اس تعویذ کی حفاظت کرو گے؟ اور میں تعویذ کہہ رہا ہوں بستی کے لیے، اس کا مطلب ہوا کہ اس میں کسی کے لیے فرق نہیں ہے، یہ موافق ہے، یہ مخالف ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، اور یہ مزدور ہے اور یہ فلاں ہے. کسی کا کوئی، یہ پوری بستی کے لیے تعویذ ہے. ہر ایک کی حفاظت کا سامان اس میں موجود ہے اور ہر ایک کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے. اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس تعویذ کی حفاظت کرے، اس کے دھاگے کو اور مضبوط کرے، اس کے دھولنا کو اور وہ بچا کے رکھے، نہ کہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے اور اس کو کمزور کر کے آدمی خود بھی محروم رہ جائے اور دوسرے کو محروم کرے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو نیکی کے کام سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے اور بھلائی کے کام سے روکے. اس سے بڑا دنیا میں ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے.
اگر ہم بھلائی کر نہیں سکتے تو کم سے کم بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے کے لیے رکاوٹ بھی نہ بنے۔ ہماری بول سے اگر کسی نیکی میں مدد ملتی ہے اس بول کو ہم بولیں، اور اگر ہمارے بول سے اگر نقصان پہنچتا ہے تو اپنے آپ کی حفاظت کریں اور اس بول کو بول کر کے اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے نفع پہنچائیں، اپنے آپ سے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، آدمی بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے کام آئے۔ اور بزرگوں اپنے لیے بھی جو پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے اسی کو پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو، تب تو مومن کامل بنو گے، ورنہ مومن بھی نہیں۔ باتیں کس طرح سے آپ کو سمجھائی جائے اور کس طرح سمیٹی جائے، باتیں منتشرات ہیں اور باتیں بہت ہیں، اس لیے کہاں کہاں کس کس جگہ ان کو دہرایا جائے اور کہاں کہاں پہنچایا جائے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور اگلی رات جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں آپ کو بھی جگنا ہے اور امت کو بھی جگنا ہے، اس لیے اب اس کا تقاضا بھی ہے کہ اس کو زیادہ دیر نہ چلا کر کے اگلی رات کے لیے اپنے باقی وقت کو ہم آرام میں گزار دیں، تاکہ کل ہم تندہی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور چوکسی کے ساتھ عبادت میں حصہ لے سکیں۔ کل کی رات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے، تحفہ ہے، اور اس رات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بزرگوں، میں اس رات میں محروم رہنے والے لوگوں کو بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ تو کل آئندہ آپ عبادت کا اہتمام کریں گے، لیکن یاد رکھیے جو ہمارے یہاں چلا ہوا ہے یہ چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حلوہ اور یہ پراٹھے اور کیا کہتے ہیں، آج میں سننے مانا تھا حلفہ، میں سمجھا حلفہ پتہ نہیں کون سے لفظ ہے، یہ کون سے ڈکشنری میں ہے، ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا یہ لفظ۔ یہ حلفہ کون چیز ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سال میں جو لوگ مرے ہیں اس کے لیے پہلے ایک دن، اصل شب برات سے پہلے ایک دن جو ہے ان کے نام پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، اسی کا نام حلفہ رکھتے ہیں۔ تو کیا معنی ہے اس کے حلف؟ یہ حلف لیتا ہے یا قسم لیتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں حلفہ کا معنی حلف لینا، سب کو سمیٹ کر کے اپنے پاس کرتا ہے، کہتا نہیں یہ بھائی سب بھائی کا حق دیا کا غالب لیا، تو گویا سارے مردوں کا جو ثواب ہے آئندہ کل ملنے والا ہے سب کو اس اکیلے سمیٹ لیتا ہے، پہلے آگے جا کر کے سب اپنے جیب میں کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے کیا کیا چیز یاد کر رکھی ہے جس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں۔ یاد رکھیے باپ دادا کوئی نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، نہ اللہ کے نیک بندے تھے، نہ عالم تھے، کچھ نہیں تھے، جاہل تھے۔ ایک جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے کام کر رہا تھا، اور آج اسی جہالت کی ہم لوگ پہلے کرتے ہیں۔ یہ بے معنی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس سے کچھ ملتا ہوتا ہے۔ اور اگلے شب میں بھی جو یہ اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اجتماعی عبادت یہ بھی نہیں ہے۔ آدمی انفرادی عبادت کرے، ذوق اور شوق جس عبادت میں لگ جائے آدمی کرے۔ تلاوت میں جی لگے تلاوت کیجئے، تسبیح میں جی لگے تسبیح کی پڑھیے، اور آدمی کو دعا میں جی لگ جائے دعا کیجئے۔ جس عبادت میں آدمی کا جی لگ جائے اس عبادت کو ذوق اور شوق سے کریں، اور کسی خاص عبادت کے اہتمام یا اجتماعیت یا جمع ہونا اس کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، آدمی انفرادی طور پر کرتا رہے۔ لیکن بزرگوں ان تمام خیرات و برکات کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شب برات میں، اس چھٹی کی رات میں، اس نجات کی رات میں، اس رحمت کی رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کو ہاتھ نہیں آتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر کا تو وہ انسان ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، ایک کے بجائے کئی ایک معبود مانتا ہے، جسے ہم مشرک کہتے ہیں، شرک کرنے والا۔ یہ ایسا انسان آج کی رات میں بھی محروم رہ جاتا ہے، اور اسے محروم ہونا ہی چاہیے۔ جس نے خدا کے ساتھ دوسرے کو بھی خدا بنا رکھا ہے، جس نے ایک کے بجائے کئی کے سامنے اپنے آپ کو سر کو جھکاتا ہے، یہ انسان محروم رہتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، لیکن آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے اندر بھی شرک کی بو ہے۔
بلکہ بو ہی نہیں بلکہ شرک کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی زیادہ گڑبڑی ہے، خاص طور سے عورتوں کے اندر شرک کا مادہ اور شرک کی بوباس بہت زیادہ ہے۔ یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ یہ آج ان کے بچے بیمار پڑتے ہیں تو یہ بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو مشرک اختیار کرتا ہے، جس کو اہل شرک اختیار کرتے ہیں۔ آج مسلمان گھرانے کی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے یہ عورتیں بھی وہی کام کرتی ہیں۔ مجھے اس کی خبر ملتی ہے کہ آج عورتیں اپنے بچوں کے سلسلے میں یا اور کسی بیماری یا پریشانی کے سلسلے میں وہی قدم اٹھاتی ہے جو ایمان سے محروم لوگ اٹھاتے ہیں اور اہل شرک اٹھاتے ہیں۔ شرک ان کے اندر بھی ہے، مگر یہ تفصیلات کا موقع نہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ دوسرا، وہ انسان جو محروم رہ جاتا ہے، جو کیا وہ شرک کرنے بعد شراب پینے والا، آج اس کا بھی رواج نوجوانوں میں ہو چکا ہے۔ شراب یہ سب سے خراب اور سب سے انسان کو تباہ کرنے کے ساتھ انسان کو انسانیت سے نکالنے والی چیز۔ شراب پی کر کے آدمی نہیں رہتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کو تمیز نہیں رہتی ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ ماں پر ہاتھ ڈالے گا، بہن پر ہاتھ ڈالے گا، یا بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا، یا کسی اور رشتہ دار کو ان کے پر ہاتھ ڈالے گا، اس لیے کہ انسان ہی نہیں رہتا۔ شراب پینے کے بعد وہ انسانیت سے نکل کر کے حیوانیت کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی اسی شراب پینے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، اور آدمی اپنے پریوار کو چھوڑ بھی دیتا ہے، جواب بھی دے دیتا ہے، اور پھر وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ بیوی اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے، رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر آدمی اسی حرام کام پر جمع رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب انسان اتنی لمبی عمر تک اور ایک لمبے زمانے تک حرام میں مبتلا رہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے وہ بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے سود کھانے والا بھی آج کی رات میں محروم رہتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی مصیبت ہے کہ آج اہل ایمان میں بھی سود کا رواج ہو چکا ہے، سود خوری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کی اور مال کی محبت نے انسان کو اندھا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھو بزرگوں، سود کے بہت سے گناہ ہیں، سود کے بدترین درجہ ہے، لیکن ادنا درجہ سب سے کم تر درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ کہ اپنی ماں سے آدمی 36 دفعہ بدکاری کرے، اور جتنا گناہ ہوگا وہ سود خور کو اکیلے گناہ دیا، اور یہ بھی اس کا سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ سود خوری اللہ کیا کس قدر بدترین کھیل ہے، اور سود کھانے والا اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ ان کو چیلنج کرتا ہے کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ، اور جب اللہ چیلنج کرے تو اللہ سے کون جیتے گا؟ یہ انسان بھی آج کی شکل میں ہو رہتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا کہ جو پیجامہ کو، لنگی کو، پتلون کو گھسیٹتے ہوئے زمین پر چلتا ہے، ٹخنا کو چھپا کر کے چلتا ہے، مسبل ازار، اپنی لنگی کو لٹکانے والا اور اپنے پیجامہ کو ٹخنا سے نیچے پہننے والا، ایسا انسان بھی اللہ کی اس رحمت سے اور اللہ کی اس مہربانی سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کو حدیث کے الفاظ مشاہد کہا گیا ہے۔ مشاہد اس کے معنی آتے ہیں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا۔ میں اگر یہاں بولوں اور کہوں تو انسان کی روح میں، انسان کے جسم کے اندر جو قلب ہے اور دل ہے، اس کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی اس دل میں کینہ چھپا کے رکھا ہے، اس دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض اور حسد اور دشمنی کو پال رکھا ہے۔ یاد رکھیے، اگر انسان کا دل اپنے بھائی کے معاملے میں اور اپنے مسلمان کے بارے میں صاف نہیں ہے، انسان کا دل اور ان کا سینہ کینہ سے بھرا ہوا ہے، تو انسان کیسی عبادت کر لے، کیسی محنت کر لے، وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ انسان کیسی ہی دعائیں کر لے، وہ دعا اللہ کے یہاں نہیں پہنچتی ہے۔ انسان کی ساری عبادتیں رائے گاہ اور بیکار چلی جاتی ہے جب انسان کا دل ایک مسلمان کے تئیں، اپنے بھائی کے تئیں صاف ستھرا نہیں ہے۔ بلکہ اگر مجمع میں
بغض ہے، جس کے دل میں اپنے بھائی کی طرف سے دشمنی ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے پورے مجمع کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اتنا منحوس انسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرمایا کہ بھائی مجھے اس وقت ایک دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ جلدی سے قبول کر لے، میں اس دعا کو جلدی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات صحابہ کو حاصل تھی، اگر کسی دعا کے بارے میں چاہتے جلدی قبول ہو جائے تو کرا لیتے تھے۔ تو میں اس وقت ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں میرا ارادہ ہے کہ جلدی قبول ہو جائے، لہذا اگر کوئی ایسا آدمی اس مجمع میں ہے جو اپنے بھائی کی طرف سے جن کا دل صاف نہیں ہے، اپنے بھائی کی طرف سے ان کے دل میں بغض اور دشمنی اور عداوت ہے، تو یا تو توبہ کر لے یا مجمع سے چلا جائے، تو اس کی وجہ سے یہ دعا قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ دعا قبول نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے یا تو چلا جائے یا اپنے عمل سے توبہ کر لے۔ یہ اس عمل کی نحوست ہے۔ اور اگر دل صاف ہو تو پھر وہ آدمی جنتی ہے۔